اکبر، جب پوری بستی کے بستی اللہ اکبر کفریہ اور شرکیہ گانوں میں ڈوب جائے گی، معاذ اللہ فسق و فجور میں ڈوب جائے تو بستیاں تباہ نہ ہوگی، بستیاں برباد نہ ہوگی میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں۔ اور ایک اہم چیز، جب بندہ سجدہ کرنا چھوڑ دیتا ہے تو قدرت بستی کو تباہ کر دیتی ہے، قدرت بستی کو برباد کر دیتی ہے۔ پوری بستی کے اندر دیکھ کر کے گھومیے، نکلیے، کتنے لوگ ہیں جو مسجد میں سجدے کے لیے پہنچتے ہیں؟ بستیاں جب عذاب کے الہی کا شکار ہوتی ہے تو سجدہ نہ کرنے کی بنیاد ایک وجہ حدیث پاک میں یہ بھی آئی ہے۔ ہم دیکھیں، ہم نے بڑی بڑی مسجدیں بنائی، خوبصورت مسجدیں بنائی اپنے شہر میں، ہر محلہ اس بات کی کوشش کر رہا ہے کہ ہمارے محلے کی مسجد اچھی ہو، خوبصورت ہو، اور یہ فکر بالکل اچھی ہے، ایسا ہونا چاہیے۔ لیکن ہم جتنا محلہ کی مسجدیں خوبصورت بنانے کی فکر میں ہے، اتنے نماز پڑھنے کی فکر بھی ہمیں ہے۔ ہم نے مسجدوں میں جھومر تو سعودی سے لا کر لگا، کوئی امریکہ اور برطانیہ سے جھومر منگا کر کے لگا رہا ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، ان جھومر کے لگانے سے مسجدیں خوش ہو جائیں گی؟ مسجدوں کی زینت جھومر میں نہیں ہے۔ اگر مسجد کی زینت جھومر میں ہوتی تو میرے رسول کی مسجد، جب رسول پاک نے مسجد بنائی جسے مسجد نبوی کہتے ہیں، اس مسجد کو عرش بھی رشک کی نظر سے دیکھتا ہوگا، جس کا امام سید الانبیاء ہے، جس میں مقتدی ابو بکر صدیق، عمر ابن فاروق، عمر فاروق، حضرت عمر ابن خطاب، عمر فاروق اعظم، عثمان ابن عفان، علی ابن ابو طالب، سعد، سعید، طلحہ و زبیر، گویا کہ نبیوں کے بعد ایسی جماعت روئے زمین نے دیکھی ہی نہیں، چشم فلک نے دیکھا ہی نہیں، نہ امام ایسا دیکھا، نہ مقتدی ایسے دیکھے، اس شان کا امام، اس شان کے مقتدی۔ لیکن اللہ اکبر، اس مسجد کے اندر کوئی امریکہ برطانیہ کا جھومر تو نہ لگایا گیا۔ اس وقت ان ممالک کے وجود بھی شان سے نہ تھے۔ لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج ہم جھومر لگا کر خوش ہیں، مسجد کا ٹرسٹی خوش ہے، مسجد کے ذمہ دار خوش ہیں، مسجد کے مصلیان خوش ہیں، کتنا خوبصورت جھومر ہے۔ جھومر سے مسجد کی زینت نہیں ہے۔ میرے آقا فرماتے مسجد کی زینت کثرت سجدے کی بنیاد پر ہے۔ اگر مسجد چھپر کی ہے، ٹاٹ کی ہے، گھاس پھوس کی ہے، اور اس میں نمازیوں کی تعداد زیادہ ہے، تو تاج محل کی مسجد سے بہتر مسجد وہ ہے جس مسجد کے اندر نمازیوں کی تعداد زیادہ ہے۔ مرمر کا پتھر لگا کر کے کوئی مسجد کا مرتبہ نہیں بڑھتا، بلکہ مسجد کی شان نمازیوں سے بڑھتی۔ مسجد کی زینت نمازی ہے، اور جس بستی کے اندر سجود کی کثرت ہے، آج یہ بھی بات ہے، چلو 4 وقت کی تو گرتے پڑتے ہم پڑھ ہی لیتے ہیں، لیکن فجر میں جو حال مسجدوں کا ہے، بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ پچھلے سالوں میں میں نے سنا تھا، اب کیا کیفیت ہے نہیں معلوم، کہ رمضان پورے کی بہت ساری مسجدیں، اگر امام کسی بیماری کے سبب نہ آ سکے مسجد میں، تو مسجد میں اس دن تالا ہی پڑا رہتا۔ یہ صورتحال کہاں پر؟ مالیگاؤں جیسے شہر، گنبد و مینار کے شہر میں، مسلم اکثریتی شہر میں، مسلمانوں چلو بھر پانی میں ڈوب جانے کا مقام ہے۔ جس وقت فجر کی نماز میں کسی مسجد پہ تالا پڑا ہوتا ہوگا، اس وقت رسول پاک کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ یہ مسجدیں یوں ہی بن گئی، ان مسجدوں کے پیچھے کوئی قربانی نہیں، ان مسجدوں کے پیچھے کوئی خون نہیں بہا، ان مسجدوں کے پیچھے کوئی قربانی نہیں دی گئی۔ شب ابی طالب کی قربانی کیا تھی؟ صحابہ کی قربانی کیا تھی؟ بدر، احد، خندق و خیبر کی قربانی کیا تھی؟ کربلا کی قربانی کیا تھی؟ کتنا تسلسل ہے قربانیوں کا، جب ہماری بستیوں کے اندر مسجد بننے کا مزاج بنا ہے۔ لیکن ہم نے مسجدوں کی اہمیت کیا جاتا ہے؟ اپنے گھر میں اگر چھوٹی سی کوئی تکلیف ہو جائے تو ہر آدمی بے چین ہوتا ہے، اور اللہ کا گھر ویران ہو تو کسی کو بے چینی نہیں۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم اپنے الفاظ میں پیش کرتا ہوں، ذرا دل کے کانوں سے سنیں۔ بستیاں کیوں تباہ ہوتی ہیں؟ اس کا ایک سبب سجدے کا ترک کرنا بھی ہے۔ ہم اپنے گھر میں اے سی لگا رہے، گھر آباد رہے، پنکھے لگا رہے، گھر آباد رہے، چھت اچھی بنا رہے، گھر آباد رہے، انتظام اچھا کر رہے، گھر آباد رہے۔ گھر کی آبادی، بستی کی آبادی اس سے نہیں ہوگی۔
اگر اپنے گھروں کو آباد دیکھنا ہے تو سجدے کرو، بلکہ حضور نے ضمانت دی ان کے گھروں کی آبادی کی۔ ایک دن میرے آقا بڑے خوش ہیں، میرے سرکار نے ہاتھ اٹھا کے عرض کی، اللہ ان گھروں کو ہمیشہ ہرا بھرا رکھنا، اللہ ان گھروں کو ہمیشہ ہرا بھرا رکھنا، اللہ ان گھروں کو ہمیشہ ہرا بھرا رکھنا۔ آپ کہتے ہیں نا ہرا بھرا رکھنا، آپ دعا دیتے اپنے بچوں کو، اللہ تجھے ہمیشہ ہرا بھرا رکھے۔ بہو کو دعا دیتے ہو، اللہ تجھے ہمیشہ ہرا بھرا رکھے۔ بیٹی کو دعا دیتے ہو، اللہ تجھے ہمیشہ ہرا بھرا رکھے۔ یہی تو ہے نا، ہرا بھرا رکھنے کا کیا مطلب؟ کہ آپ کے بچہ یا بیٹی یا بیوی کے بدن پہ کوئی ہرا کپڑا لپیٹ دے، یہ مطلب تو نہیں۔ ہرا بھرا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تجھے جیسے ہریالی کے اندر تازگی ہوتی ہے ویسے تجھے ہمیشہ آباد اور تازہ ترین رکھے، یہی ہے نا۔ اب ہم دعا کریں، اللہ چاہے قبول کرے چاہے رد کرے، لیکن یہ دعا وہ کر رہا ہے جس کا نام آدم لیتے ہیں دعا میں، بلکہ جو جانے دعا ہے اس جانے دعا کا نام آدم لے تو ان کی دعا قبول ہو۔ یہ وہ رسول دعا کر رہے ہیں جن کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، بلکہ میرے امام اہل سنت کہتے ہیں، عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ کیا دعا ہے میرے رسول کی، اللہ اکبر، جس کے لیے اجابت جھکے، جس کے لیے اجابت جھکے، اجابت نے جھک کر جس کے لیے اجابت جھکے وہ دعائے محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور دعا کر رہے ہیں، اگر اس دعا کو حاصل کرنا ہے تو حضور نے جن لوگوں کے لیے دعا کی ان میں شامل ہو جاؤ۔ میری قوم ڈرتی ہے کہیں مندی نہ آ جائے، اور لاکھ مندی ہو، حضور کی دعا اگر تو نے لے لی تو تجھ پہ مندی کا کوئی اثر نہیں، تباہی نہ آ جائے۔ اگر میرے آقا کی دعا تو نے لے لی، لوگ تباہ ہوں گے، تو آرام سے رہے گا۔ کسی کا شعر ہے نا، اس وقت بھی طوفان میں بے فکر تھا دیوانہ۔